بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجر ہے، مکی سورت ہے۔ ننانوے آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، ترتیب میں 15 نمبر پر ہے، نزول میں 54 نمبر ہے۔ سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی۔ تحفۃ الحبیب نکال کے دو۔ قاضی شمس الدین علیہ الرحمت کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کے آخر میں ہے وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس سورت کے شروع میں ہے ربما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، عقل والے جو مسلمان ہو گئے اور بے عقلے قیامت کے دن پریشان ہوں گے، خواہش کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کے نزدیک ربط ہے۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ سورت کے آخر میں ہے وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جنہوں نے یہ یقین نہیں کیا وہ بن گئے الَّذِينَ كَفَرُوا، الَّذِينَ تو دوسرا ربط سابقہ سورت کے آخر میں ہے ہذا بلاغ للناس، اور وہ بلاغ ہے کیا؟ وہ من گھڑت قصے نہیں، جھوٹی روایتیں نہیں، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ اللہ کا اسمی معنوی ربط، خلاصہ پورا، اور میرا ربط تو ہو گیا، اور حضرت نیلوی شاہ رحمہ اللہ کا خلاصہ اور امتیاز بڑا آسان ہے کہ سورت ممتاز ہے 7 مسانی کے بیان پر، 7 من المثانی۔ اسی طرح وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ سارا یاد کرنا ہے۔ تِلْکَ آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہے، تمہید مع ترغیب، اور قرآن کی مبین جو خود واضح ہے اور آگے وضاحت کرنے والا ہے۔ ربما ذکر اصل مقصود، بہت سارے پسند کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ ربا ہوتا ہے تقلیل کے لیے، کبھی ہوتا ہے تکسیر کے لیے۔ اکثر تو ان پہ دہشت طاری ہوگی، کبھی تھوڑا سا افاقہ ہوا تمنا کریں گے کاش کہ مسلمان ہو جاتے۔ تو ربما کا معنی کثیرا ما، اکثر اوقات پسند کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور دوسرا معنی کم اوقات میں پسند کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش کہ مسلمان ہو۔ آپ کہیں گے کہ استاد جی پھر کم کا کیا مطلب، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ کم کا یہ ہے کہ جب وہ دیکھیں نا کہ جنتی کامیاب ہو گئے، مومنین جنت میں چلے گئے، تو اس وقت تمنا کریں گے وہ چلے گئے انبیاء کرام علیہ السلام کی تابعداری کی وجہ سے، ہم نے نہیں کی، مسلمان نہیں ہوئے، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہ وہ بیان ہے، آپ سمجھیں کہ انہوں نے شفاعت سے چلے گئے، اعمال سے چلے گئے، اللہ کی رحمت سے چلے گئے، اور ہم جو کہ تو ہی ہیں
اس لیے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اکثر اوقات پسند کریں گے یا کم اوقات میں پسند کریں گے۔ تیسرا معنی بہت سارے پسند کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا، کاش کے مسلمان ہوتے۔ چھوڑ دو میرے پیارے پیغمبر، زاجر ما تحویف دنیاوی ہے، جہاں کتاب کی صفت مبین ہے اس میں کون سے دلائل ہوتے ہیں؟ اونچا بولو، نقلی۔ اب خیال کرنا، چھوڑ میرے لاڈلے پیغمبر، ان کو کھائیں، نفع اٹھائیں، مہلت دے رکھی ہے انہیں، لمبی لمبی امیدوں نے پسند قریب وہ اپنے انجام کو جان لیں گے۔ عربی میں تین ڈاکٹر حضرات، تین ڈاکٹر یعقوب اور ڈاکٹر احمد، تین لفظ ہیں، طمع، عمل اور رجا۔ رجا وہ کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا، یرجون۔ طمع ہونے نہ ہونے میں شک، ونطمع، اور عمل کہ ہوگا یار، دیر سے ہوگا، لمبی لمبی امیدیں۔ ڈاکٹر صاحب کی شادی یار اگلے مہینے، رجا ہے، پتہ نہیں کوئی دے گا یا نہیں دے گا، میرے کردار نو دیکھ کے، عادات نو دیکھ کے یہ طمع ہے، 5-6 سال تو بعد شادی ہوئے گی، یہ عمل ہے۔ لمبی لمبی امیدوں نے، ایسے ہوگا، ابھی اتنی عمر پڑی ہے۔ تخویف دنیاوی، نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، معلوم ہے۔ نہیں سبقت کر سکتی کوئی امت اپنے وقت مقرر سے، اور نہ تاخیر کر سکتی ہے، یہ پہلے گزر چکا ہے۔ وہ اور معنی ہے، وہ اور جگہ ہے کہ سبقت نہ تاخیر کر سکتے ہیں، نہ اور تقدیم کی تو کر۔ شکوہ، کہنے لگے اے وہ ذات جس پہ قرآن اتارا گیا، انک لمجنون، بے شک تو البتہ مجنون ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو قائل ہی نہیں تھے نبی کے، تو پھر یہ کیوں کہا نزل علیہ ذکر، یعنی تیرے گمان کے مطابق۔ نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں تیرے گمان کے مطابق، ہم تو نہیں مانتے تجھ پہ کتاب نازل ہوئی، کیوں نہیں لاتا ہے تو ہمارے پاس فرشتے، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ فرشتے آ گئے تو پھر ایمان کس کا؟ ایمان بالغیب تب بنے گا۔ نہیں اتارے جاتے تو نزل ہے نا، بولا کرو ما ننزل الملائکۃ الا بالحق۔ جواب میں اللہ نے فرمایا ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، تدبیر محکم للعذاب، جب وہ ٹائم آتا ہے پھر ہم اتارتے ہیں فرشتوں کو، یہ جو تم چاہتے ہو، اور نہیں ہوتے وہ اس وقت مہلت دی ہوئی ہے، جی مہلت دی ہوئی نہیں ہوتے، پھر جن پہ آتے ہیں فرشتے وہ رگڑا نکال کے جاتے ہیں۔ تخویف دنیاوی، بے شک ہم ہی نے اتارا قرآن کو، اور بے شک ہم ہی ہے اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے۔ میں نے ایک دن بات سمجھائی تھی، القاء فی الجلوہ کے لیے تلقی فی الحلوہ ضروری ہے۔ تلقی فی الحلوہ کے علیحدہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا سب سے بڑا ذکر قرآن مقدس ہے۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے میں نے پوچھا کہ حضرت کو وظیفہ بتاؤ، فرما سب سے بڑا وظیفہ قرآن ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وہ ہم ٹوٹا پھوٹا بھائی کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ تو جب علیحدہ بیٹھ کے ہم انشاءاللہ قرآن جیسی نعمت کا ذکر کریں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، فکر کریں گے، پھر ہم جب ظاہر میں آئیں گے القاء فی الجلوہ ہوگا، پھر انشاءاللہ ہم ابو الوقت بنیں گے، ابن الوقت نہیں بنیں گے۔ یہ کئی مولوی آج ابن الوقت ہیں، کوئی عمران خان کی خوش آمدیں کر رہا ہے، کوئی زرداری کی کر رہا ہے، کوئی نواز شریف کی کر رہا ہے،
کوئی فائدہ نہیں، کک فائدہ نہیں۔ فائدہ یہ ہے اللہ کی تعریفیں اور اللہ سے ساری امیدیں اور حق بات بیان کرنا۔ مولویوں کا کام مصلی پہ کھڑے ہو کے، ممبر پہ بیٹھ کے حق بیان کرنا۔ اب جائیں گے اسمبلیوں میں تو پھر ان کی بات بھی مانی جائے گی، اور انشاءاللہ وقت آئے گا وہ امیر المؤمنین بنیں گے۔ تو بے شک ہم نے اتارا قرآن کو، اور بے شک ہم اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے۔ آپ نے نحویر میں، آپ نے، میں سبقت لسانی ہو گئی، اصول الشاشی، نور الانوار، حسامی، توضیح تلوی، آسان اصول فقہ وغیرہ، یعنی اصول فقہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی کا، تو یہ نظم ہمارے سامنے ہے، معنی حدیث پاک ہے۔ تو قرآن نے حفاظت کا جو ذمہ بیان کیا اللہ لیتا ہے وہ دونوں کا ہے۔ قرآن میں بھی کسی نے تعریف کی تو تعاقب ہو گیا، کوئی نہیں کر سکا، کی تو پتہ چل گیا، کافر ٹھہرا۔ اور حدیث میں بھی اسماء الرجال پہ باس الحمدللہ اللہ نے علماء پیدا کر دی ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے، ہمیں پتہ چل گیا، یہ ضعیف ہے، یہ قوی ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے وغیرہ۔ بے شک ہم نے اتارا قرآن کو، اور بے شک ہم ہی اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو مذاق کرتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، آپ ناراض نہ ہو، پریشان نہ ہو جی۔ اور آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے نا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تاکہ بھیجا ہم نے آپ سے پہلے پہلی جماعتوں میں رسولوں کو، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر تھے اس کے ساتھ مذاق کرتے۔ کذالک، اسی طرح جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میرے لاڈلے پیغمبر، ہم اس انکار کو داخل کر دیتے ہیں مجرمین کے دلوں میں، اور وہ ایسے کرتے ہیں۔ داخل کرنے کا مطلب یہ جو دین سے دور ہوتا ہے پھر ایسے کاموں میں لگ جاتا ہے، ہم نہیں روکتے، آخر ہمارے پاس آنا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، ملاقات ہونے والی۔ وہ نہیں ایمان رکھتے قرآن کے ساتھ، اور تاکہ گزر چکا ہے طریقہ پہلے لوگوں کا، ایسے کیا عذاب آیا، ان پہ بھی عذاب آئے گا۔ اور اگر ہم ان پہ کھول دیں دروازے آسمان پہ دن دہاڑے، پھر ہو جائے اس میں وہ چڑھنے لگ جائیں، آسمان پہ جا کے بھی کہیں گے انما سکرت ابصارنا، یہ دروازے کھول جائیں اور نصف النہار ہو اور یہ اوپر چڑھ رہے ہوں، کہیں گے نہیں سوائے اس کے مدہوش کی گئی ہماری آنکھیں، کوئی جادو ہو گیا جی، ہمیں صحیح نظر نہیں آ رہا، بلکہ ہم تو قوم ہے جادو کی ہوئی۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، توحید پر دلیل عقلی، اور البتہ تحقیق ہم نے بنایا آسمان میں برجوں کو، منازل، سورج کے، چاند کے 12 برج ہیں، مقام سٹیپ بائی سٹیپ آگے چل رہے ہیں یہ، اور خوبصورت کیا ہم نے ان آسمانوں کو دیکھنے والوں کے لیے، ستاروں کے ساتھ کیسا جال بچھایا گیا ہے، اور ہم نے حفاظت کی آسمانوں کی ہر شیطان مردود سے، جو بھی اوپر جاتا ہے ستارہ پیچھے اس کے چل پڑتا ہے، سپیڈ کے ساتھ دوڑ آتا ہے، مگر جس نے چرا لی کوئی بات پھر پیچھے لگتا ہے، اس کے شعلہ واضح جی۔ نبی علیہ السلام سے پہلے یہ ایسے جاتے تھے، اب کوئی جاتا ہے تو پیچھے شعلہ پڑتا ہے، کوئی ایک بات آسمان سے سن کے وہ جنات آتے اور آ کے کاہنوں کو بتاتے، وہ جھوٹ موٹ ملا کے آگے باتیں کرتے۔ اور زمین ہم نے پھیلا دیا اسے، اور گاڑ دی اس میں ہم نے پہاڑ، اور اگایا ہم نے اس میں ہر چیز کو جو موزون ہے، یعنی مقدر ہے، مقرر ہے، جیسے حکمت کا تقاضا ہے۔ موزون کہتے ہیں ججی تلی ہوئی چیز، یعنی جس طرح حکمت کا تقاضا ہے ہم نے اس طرح رکھ دی۔ گندم وہ آم کے درخت کی طرح بڑا
پودا نہیں ہے۔ امرود، کیلا، کھجور، من کل شیء موزون، جس طرح حکمت کا تقاضا ہے۔ اب اگر یہ تربوز جو درخت کے ساتھ ہوتا تو ہمارا ڈاکٹر یعقوب نیچے سوتا اور ایک تربوز گر کے آتا تو حضرت کے ناک دوبارہ امریکہ میں بھیجتے بنانے کے لیے، یا ترنول میں رابطہ کرتے کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے بنائے تمہارے لیے اس میں معیشتیں بنائی ہیں، اس سے مراد معقولات، مشروبات، ملبوسات۔ معاش سے مراد کھانا، پینا، پہننا، یہ سب اس میں ہے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے بنائے تمہاری زمین میں وہ کہ نہیں ہو تم ان کے رازق، خدام، غلمان، اہل و عیال، تم رزق نہیں دیتے ہو، ہم رزق دیتے ہیں۔ آپ جو اساتذہ کی خدمت کرتے ہیں، مَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ہے۔ بیگمات جو خدمت کرتی ہیں، مَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ہے۔ جو نوکر چاکر ہیں، تم کھانا دیتے ہو، تنخواہ دیتے ہو، تمہیں کون دیتا ہے؟ مَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے ہاں اس کے خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم نہیں اتارتے ان کو مگر ایک انداز معلوم کے ساتھ۔ پھر معنی کرنا ہے جیسے حکمت کا تقاضا ہے۔ اب احمد کا تقاضا یہ کہ میرے پاس کروڑ روپے ہو، اللہ جانتا ہے کہ اس کے لیے مناسب نہیں، تو اللہ بقدر معلوم گزارا ہو رہا ہے۔ کسی کو صرف دنیا میں دینا ہے، آخرت میں نہیں دینا، اس لیے اللہ بقدر معلوم اس کو دے دیا۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم چلاتے ہیں ہواؤں کو جو پانی سے لدی ہوئی ہوتی ہیں۔ پہلے معنی کیا کرایا مولیو؟ لواقح، رس بھری، لیکن آج یہ معنی بھی یاد رکھنا، جو پانی سے لدی۔ چلاتے ہیں ہم ہواؤں کو پانی سے لدی ہوئی، یعنی بادلوں میں وہ پانی ڈالتی ہیں، پھر ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی، پھر ہم تمہیں وہ پلاتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِحَازِنِينَ، اور نہیں ہو تم وہ جمع کرنے والے، خزانچی بننے والے۔ یہ سب خزانے ہمارے پاس ہیں۔ اللہ کی توحید سمجھنی ہو تو پھر خیال آتا ہے، میرے استاد جی فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ، وہ فرماتے تھے عبد ہیں ہم، عبد ہیں نا، عباد، عبد ہیں۔ عبد وہ ہوتا ہے جو بغیر چو چرا کے مان لے۔ حیدری صحیح بیٹھو، ہم بغیر چو چرا کے مان لینا، یہ عبد ہے۔ ہم عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اعبدوا ربکم۔ اس لیے توحید جب سمجھ آتی ہے، پھر یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ بندے تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرا کوئی اختیار نہیں۔ جب چاہا بھیج دیا، جب چاہا دنیا سے بلا لیا، جب چاہا بادشاہ بنا دیا، جب چاہا سوالی بنا دیا، جب چاہا پہلوان بنا دیا، جب چاہا تو چڑی کے بچے کی طرح بنا دیا، جب چاہا سب کچھ دے دیا، جب چاہا سب کچھ لے لیا۔ عبد من لا یملک شیئا انتم لہ بخازنین وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم البتہ ہم ہی روح ڈالتے ہیں، ہم ہی روح نکالتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، موت اور ہم ہی وارث ہیں۔ دوسرا دعویٰ، لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، البتہ تحقیق ہمیں علم ہے سبقت کرنے والوں کا تم میں سے، اور البتہ تحقیق ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والے تم میں سے۔ یہ پہلے تفسیر میں کچھ چیزیں لکھی ہے مستقدمین جی، جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ سمجھو۔ مستقدمین سے مراد ہے طاعت اور ایمان بالتوحید میں جو سبقت لے گئے، اور مستاخرین سے مراد ہے طاعت اور ایمان بالتوحید میں جو پیچھے رہ گئے۔ ہر ایک کو اپنا ثواب ملے گا، سزا ملے گی۔
مان لیا مستقدمین، نہیں مانا مستاخرین۔ اب ہے مستقدمین، قیامت تک آئیں گے مستاخرین۔ جہاد کی صفوں اول میں مستقدمین، جہاد کے آخر میں یعنی سستی کرنے والے مستاخرین۔ جی سب سے جو اہم اور صحیح بات ہے وہ ہے طاعت و ایمان میں آگے جانا، پیچھے رہنا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک رب تیرا وہ انہیں جمع کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ خوب حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، فرماؤ یہ ہم نے جو مستقدمین مستاخرین بنائے ہیں، یہ کیوں بنائے ہیں؟ مستقدمین ہیں شیطان پہ غالب آنے والے، مستاخرین ہیں شیطان کے سامنے مغلوب ہونے والے۔ اور آؤ یہ کہاں سے قصہ شروع ہوا؟ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، آدم علیہ السلام کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، خشک مٹی جو بدبودار کیچڑ سے تیار کی گئی۔ اور جنات ہم نے ان کو پیدا کیا آدم علیہ السلام سے پہلے گرم آگ سے۔ یاد کر جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر بجنے والی مٹی سے جو بدبودار کیچڑ سے تیار۔ اس کے مختلف مراحل تھے عبد الرحمن، اس لیے اعتراض اشکال بنا لو یا ویسے، مٹی کی مختلف کیفیتیں نہ، پہلے بنائی مطلقاً مٹی گوندی وغیرہ، اس کو جو اللہ کی قدرت کے ساتھ ہوتا گیا، پھر آخر میں وہ خشک ہو گئی۔ پر جب میں اس کو برابر کر دوں، روح پھونک دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی روح اضافت برائے تشریف ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی کوئی روح ہے اور نکال کے اس نے ادھر پھونکی۔ بیت اللہ، ناقۃ اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ، نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر گر پڑنا تم اس کے لیے درا حال سجدہ کرتے ہوئے، تعظیمی سجدہ۔ پھر سجدہ کیا فرشتوں سب نے، الملائکہ میں ہو سکتا تھا للأکثر حکم الکل، کلہم آ گیا۔ پھر یہ ہو سکتا ہے بعضوں نے پہلے سجدہ کیا، بعضوں نے بعد اجمعون آ گیا۔ مگر ابلیس جنات میں سے تھا، کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں رہتا تھا، فرشتوں کا سردار تھا، طاؤس الملائک۔ جس طرح ہمارا غلام کسی اور جماعت کا ہو، وہاں سے دوڑ کے ہماری جماعت میں گھس جائے اشاعت توحید کا لیبل لگا کے، تو ہم کہیں گے اصلاً اشاعتی نہیں ہے، خلوص کی وجہ سے ہمارا معتمد علیہ بنا ہوا ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو ابلیس، یہ نہیں کہ میں اس نے ابلیس کہہ رہا، میں تو سمجھانے واسطے گل کہی۔ ابا یکون مع الساجدین، انکار کیا یہ کہ ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا ابلیس و ابلیسیا ما لک اللہ تکون مع الساجدین، کیا ہے تیرے لیے یہ کہ نہیں ہوا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ کہنے لگا میں نہیں ہوتا کہ سجدہ کروں بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا بجنے والی مٹی سے، بدبودار کیچڑ سے۔ اچھا، اللہ نے فرمایا یہ بات ہے، فاخرج منھا، پس نکل جا جنت سے، فإنک رجیم، پس بے شک تو روندا ہوا ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری، بے شک تجھ پہ لعنت برستی رہے گی قیامت کے دن تک۔ کہا اے رب میرے پاس مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس تا دل سے سارے بے ہوش پڑے ہوں گے تو میں اپنی شرارتش لگاؤں۔ اللہ نے فرمایا پس بے شک تو مہلت دیوں میں سے وقت معلوم تک، جب سارے بے ہوش تو بھی بے ہوش ہو جائے گا۔ کہنے لگا اے رب میرے قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن فصیح معنی ہے بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، البتہ ضرور بالضرور میں خوبصورت کروں گا ان کے لیے زمین میں گناہوں کو، وَكُلَّ مَا لَا تَرْضَىٰ عَنْهُ، جو تجھے پسند نہیں میں خوبصورت کروں گا۔ شرک کو خوبصورت کروں گا، بدعت کو خوبصورت کروں گا، زنا، شراب نوشی، چوری، ڈکیتی، بہتان، غیبت، حسد، جی مال کی محبت، منافقت، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ،
اور البتہ ضرور بالضرور میں ان سب کو گمراہ کروں گا مگر تیرے بندے جو ان میں سے مخلص ہوئے وہ بچ جائیں۔ جو شیطان کے حملے سے بچ جاتا ہے نا میرے عزیزوں، مجھے بڑی شوق ہے کہ ہمارا شہزادہ کہ استاد جی میں جہاد کر رہا ہوں، تے مولانا علی آکھن اور مولانا نعمان یہ تھے تو ملیالت جہاد کر رہے تھے، کو کافر رہنے جا جہاد کرنے آرمی چلا جا۔ اللہ تعالیٰ آرمی نے خوش رکھے، حفاظت دے ساڑھے محسن۔ تو پھر آخر نہیں میں جہاد کر رہا، جہاد اکبر حال میں مبارز۔ بولے حفیظ اللہ صاحب آپ کو جہاد کی بڑی شوق ہے، اللہ آپ کو شہادت دے، لیکن ہم جہاد یہاں بھی کر سکتے ہیں، کرو۔ شیطان کہے نا گناہ کر، نہ کرو، اس پہ غالب رہو اور کہا کرو حال میں مبارز کرا میرے کو ہوں گناہ میں نہیں کرنا، ایک ہی ہے جہاد ہے۔ اس سے بڑا لطف آنا روحانی طور پہ گناہ تے قادر نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ اللہ دا ڈر ہے۔ حال میں مبارز پتر کرا میرے کو گناہ، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے سامنے آئے گا میں تو کٹ کے رکھ دیں گا، تو بڑا مزہ آنا ہو زندگی گزارنے دا۔ رجل دعت امرات ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ نوجوان جسے کنجری دعوت دے میرے ساتھ برائی کر، اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قیامت کے دن عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ ملی۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالی نے فرمایا یہ عبادت میں اخلاص، استقامت علی التوحید راستہ ہے مجھ پہ سیدھا۔ کئی حضرات کہتے ہیں صراط علی، صراط علی کو علی بنا دیتے ہیں، یہ تحریف ہے قرآن میں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے صدیق اکبر سے لے کے آخری انسان تک جو میرے بندے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں مفتی محمود بھی ہیں بھائی، قاسم نانوتوی بھی ہیں، رشید احمد گنگوئی بھی ہیں، شبیر احمد عثمانی بھی ہیں، انور شاہ کاشمیری بھی ہے، احمد علی لاہوری بھی ہیں، جنید بغدادی بایزید بستامی بھی ہے، اور سید عنایت اللہ شاہ بخاری بھی ہیں، قاضی صاحب بھی ہیں۔ ان عبادی یعنی عبادی میں جو اللہ کے بندے ہیں سارے ہیں جو انگنت ہیں، لیس لک علیہم سلطان، میرے مولانا حسین علی رحمہ اللہ بھی ہیں، آپ سب بھی ہیں، اللہ میرے گمان کو پورا فرما دے۔ بے شک میرے بندے نہیں ہوگا تیرے لیے ان پہ کوئی زور، جا لگا ٹل، تو کوئی ان سے گناہ نہیں کرا سکے گا، اللہ مگر جس نے تیری تابعداری کی گمراہوں میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تخویف اخروی، اور بے شک جہنم البتہ ان سب کا وعدہ ہے، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ان کے لیے ایک جز تقسیم کی گئی ہے، یہاں سے فلاں نے جانا ہے، یہاں سے فلاں نے جانا ہے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے، انشاءاللہ ہفتے کے دن یہاں سے چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جو کچھ پڑھا ہے، پڑھایا ہے، غلطی، بے ادبی، کوتاہی، سستی، غفلت سب ہوں گی، معاف فرما دے اللہ۔ اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی روح مبارک کو پہنچا دے، آپ کے بنون، بنات، اہل بیت، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین سب کو پہنچا دے، تمام ائمہ علماء حق سب کی ارواح کو پہنچا دے۔ اس کا ثواب پوری امت کے قدیم جدید اموات کو پہنچا دے، خصوصاً اس کا ثواب مولا زر ولی خان کے روح کو پہنچا دے۔ اے اللہ میرا یقین ہے، علماء کا یقین ہے، وہ جنتی آدمی تھا، جنت کے مزوں میں ہوگا۔ اے اللہ ہمیں ان جیسا بنا دے، اے اللہ ہمیں ان جیسا بنا دے، اے اللہ ہمیں ان جیسا بنا دے، اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا۔ قیامت کے دن المرء مع من احب کے ضابطے کے تحت ہمیں ان کے ساتھ ملا دینا۔
اے اللہ जितने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। हमारे मदरसे के नाज़िम मेरे अजीज़ हाजी सैफुल्लाह साहब, उनकी सास साहिबा बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमा। हाजी बशीर साहब मदरसे के खादिम, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमा। जितने भी हमारे बुजुर्गों, अकाबिरीन, उलमा, वालिदैन, बहन भाइयों, अपने बेगानों बीमार, अल्लाह सबको शिफा अता। अल्लाह ये मेरे अजीज़ बैठे, इनको दीन का सच्चा सुच्चा खादिम बना। मेरी सारी रूहानी जिस्मानी औलाद को दीन का खादिम बना। ऐ अल्लाह ज़िंदगी का आखिरी दिन, आखिरी रात तू जानता है, दीन की खिदमत से महरूम न कर। अल्लाह कुरान पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, रूह कब्ज़ फरमाना, सजदे की हालत में रूह कब्ज़ करना, शहादत की मौत अता फरमाना। आमीन या रब्बल आलमीन।